جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی موسوی خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، 20 جون ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی اہم تاریخیں ہوتی ہیں اس پہ خصوصی پروگرام کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ آج بہت اہم دن ہے، آج کا دن عیدوں میں ایک بہت بڑی عید کا دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا زوج النورین، امیر المؤمنین و امیرۃ الکونین، جناب بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ آج مولا امیر المؤمنین اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی کا دن ہے، جو تمام تر عالم اسلام کو، تمام مومن و مومنات کو، مسلم و مسلمات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تبریک اور تہنیت پیش کریں گے۔ اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پاکستان سے۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب مولانا سید رضا حسین زہری صاحب ہمارے ساتھ۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آج کے عظیم دن کی مبارکباد پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور تمام ناظرین کو اور تمام مومنین و مومنات جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں ان سب کو مبارکباد، اور خصوصاً بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جائے گی، چونکہ آج زوج النورین کا دن ہے، امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا دن ہے۔ تو قبلہ یہ جو ایک بابرکت ترین شادی تھی جس سے نسل کوثر وجود میں آئی، جو کہ پوری دنیا کے تمام تر گوشوں میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے الحمدللہ۔ اور جتنا دشمن نے اس کی شاخ کو جدا کرنے کی کوشش کی پروردگار نے اتنا ہی جو ہے اس کے اندر برکت ڈالی۔ تو اس شادی کا پس منظر ذرا سا بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ اما بعد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج یکم ذی الحجہ کو دنیا میں زیادہ تر، ہمارے ہاں ایران میں بھی پہلی ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین رحمۃ السلام کی زوجیت کا، ازدواج کا دن ہے۔ سب سے بڑی اہمیت اس دن کی اس لیے بھی ہے کہ یہ جو دو بزرگ ترین ہستیاں اسلام کی نہیں بلکہ مخلوقات میں افضل ترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین یہی دو ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے وجود مبارک کی وجہ سے اور اس ازدواج کے نتیجے میں 11 معصومین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جن کی سلسلہ امامت قیامت تک جس کو جاری رہنا ہے۔ سلسلہ امامت ادھر سے چلا تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسرا، خود شخصیت امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایسی ہے کہ روایات میں آیا، حتیٰ کہ وہ جو خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا ازدواج کے دن، امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، آپ تشریف لے کے جائیے مسجد اور میرے سے پہلے پہنچیے، پیش قدمی کیجیے کہ میں نے آپ کے اور حضرت زہرا کی ازدواج کا میں نے خطبہ دینا ہے۔ اور انہوں نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ آپ تشریف لے کے جائیں، اور تمام تر جتنے بھی انصار و مہاجرین اصحاب موجود ہیں ان سب سے یہ کہا جائے کہ میں خطبہ دینے جا رہا ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں راستے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا تو وہ صاحب جو پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ وہ درمیان میں ملے، اور ان کو کافی کیوریوسٹی ہو رہی تھی، اور وہ پوچھ رہے تھے مولا علی علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا علی، آپ مسجد کی طرف تشریف لے کے جائیے، کیونکہ جو ازدواج ہونے والی ہے وہ میری بیٹی دختر فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، اور اس کا خطبہ میں نے خود دینا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس فرماتے کہ میں نے خطبہ دینا ہے۔ اب بے چینی شروع ہوئی، چاروں طرف ناراضگی اور بے چینی۔ خواستگاری کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے، پہلے نمبر والے بھی آئے،
بعد والے بھی آئے اور بہت سارے لوگ آئے، اور روایت میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے، غصے میں تشریف، غصہ آ جاتا تھا رسول اللہ کو، چہرے مبارک سے غصے کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، اور حضور ایک جملہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو میں وحی کے انتظار میں ہوں، جبرائیل آئیں گے مجھے بتائیں گے، یعنی گویا وہ نشانی یہ دینا چاہتے تھے، انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو خدا کے پاس ہے، اور اس میں تم لوگوں کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہستیاں جن کے فیصلے اوپر آسمانوں پر ہو۔ دیکھیے میں ادھر ایک نقطہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً لوگ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جوڑے جو بنے آسمانوں پہ وہ مولا علی علیہ السلام کے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، دوسرا جوڑا جو بنا تھا وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنا تھا، سبحان اللہ، اور کوئی جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنے اور نہیں بنتے، یہ انسان خود ہیں جو جوڑے بناتے ہیں۔ بہر صورت ان کو کہہ دیا جاتا تھا، رسول اللہ فرما دیتے تھے کہ دیکھو میں وحی کا انتظار کروں گا، وحی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چنے گا فاطمہ الزہرا کے لیے، ان کو میں انتخاب کروں گا اور میں لوگوں کو بتا دوں گا۔ ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ بدر سے تشریف لے کے آئے، اور ان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریف لے کے جائیں اور خاصگاری کریں، لیکن وہ عصمت و طہارت کے پیکر، حیا چھائی ہوئی تھی رسول اللہ، جو روایات کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نچوڑ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے، سر جھکا ہوا ہے، سر اٹھتا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کچھ جانتے ہیں، تو جہاں لوگوں کے سامنے ناراض ہوتے تھے وہ اپنی بڑی بڑی افتخار کر کے بتاتے تھے میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، آپ جس نیت سے آئے ہیں بیان فرمائیے، آپ کہیے، آپ کیوں نہیں کہتے، آپ فرمائیں کیا حاجت ہے، کیا خواہش ہے آپ کو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے جنگی محاذوں کا تذکرہ کیا تو مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کے مسکرائے، بلکہ روایت کی یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا ہنسی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ ایک خوشی کی ہنسی تھی، یعنی اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ لب خند سے بالا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک شادمانی اس حد تک گئی کہ وہ ہنسے ہیں، اور فرمایا یا علی، آپ کا مقام ان تمام تر چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ بالا تر، جنگوں میں جو فتح ہوئی، جو آپ نے جو دکھائی جنگوں میں شجاعت اور بہادری، جو قیامت تک جس کے چرچے ہوں گے، مقام آپ کا اس سے کہیں زیادہ بالا تر۔ فرمایا میں جانتا ہوں آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے ہیں نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، فرمایا دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں، اور فرمایا جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل امین ہے، اور یہی بات، یہ جو روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہی خطبے میں بھی رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمام ملائکہ کے سامنے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا عقد پڑھ دیا، پڑھنے والا عقد، اللہ کہہ رہا ہے میں نے عقد کر دیا، اور گواہ تمام ملائکہ کو کیا، تمام ملائکہ۔ لہٰذا اے میرے رسول، اے میرے نبی، آپ بھی دنیا پہ یہی رسم جو میں نے آسمانوں پہ کی، جو عرش پہ یہ منظر تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عرش پر بھی یہی ہو، جو عرش پر تھا وہ فرش پر بھی یہی ہو، زمین پر بھی یہی مراسم ادا ہوں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں بھی یہ فرمایا کہ اے لوگو جان لو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کو علی ابن ابی طالب کی ازدواج میں دے دوں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر عقد کر دیا ہے،
زمین پر آپ عقد پڑھ دیجئے. خطبہ رسول نے دیا، گواہ ٹھہرایا تمام اصحاب کو، یعنی تمام مہاجرین و انصار جتنے بھی تھے سب کو گواہ ٹھہرایا گیا. جہاں شریعت میں 2 عادل گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، رسول اللہ نے سب کو، اور کہا مسجد میں اعلان کیا اور فرمایا کہ جان لو یہ اب عقد ہونے جا رہا ہے. اس میں گواہ سب کو ٹھہرانے کے بعد جو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے خواستگاری کی تھی، ہم میں کیا کمی تھی، فرمایا پھر اب دوبارہ سے رسول اللہ تھوڑے سے ناراض ہوئے اور فرمایا یاد رکھو میں تمہیں کہہ چکا ہوں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. جبرائیل تشریف لے کے آئے تھے. لہٰذا سب لوگ خاموش ہو گئے. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن چیپتی کا شوربہ کہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اور کہاں پر کوئی اور کسی کا کوئی. یہ تک روایات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ نے اپنے خطبے میں بھی، غالباً خطبے میں نہیں تو روایت میں ضرور ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ دیکھ لو کہ اگر علی مرتضیٰ دنیا میں نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا ہمکف کوئی نہیں تھا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا دنیا میں کوئی شخص اس لائق نہیں تھا کہ وہ زوجیت میں آ سکے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ، ہمکف کوئی نہیں تھا، ہمکف تھا نہیں تو شادی نہ ہوتی. جس طرح بی بی مریم کی شادی نہ ہو سکی، کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ وہ اس مقام پر تھی. اور یہ تو سیدہ تو خاتون جنت بی بی مریم کی بھی سیدہ ہیں، تو ان کی کیسے پھر شادی ہوتی جب بی بی مریم کی نہ ہو سکی؟ تو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اس مقام پر تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کبھی بھی کوئی ہم کفو ہو نہیں سکتا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو میں یہ اس کو خلاصہ یہ کرتا چلوں کہ یہ شادی اس لیے بھی بہت مہم ہے کہ نہ فقط یہ 2 ہستیوں کا جو ملاپ ہو رہا ہے، جن کی ملاپ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا، زمین پر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا تھا کہ ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 11 ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت چلے گی اور ان کی اولاد سے ہوں گے، تو وہ امامت کا سلسلہ ان سے چلا اور جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور آج تک جاری. جناب سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو بی بی کے عقد کا مولا امیر المومنین اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا جو منظرنامہ ہے وہ قبلہ نے جو ہے مختصر ترین جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. گفتگو کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے بی بی کی منزلت، مقام و منزلت پہ قبلہ مزید روشنی ڈالتی. دیکھیے مقام و منزلت کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو شادی ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک الگو، ایک مثال، ایک اعلیٰ ترین مثال اور فالو کرنے کے لیے ہمیں یہ ائمہ معصومین علیہ السلام بالآخر بہرحال حجت ہے خدا، ان کا ہر فعل قول ہمارے لیے حجت ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی شادی کے اندر جو مہر تھا وہ کیا تھا؟ 500 درہم بتائے جاتے ہیں، 500 دینار یا 500 درہم، جو کہ اس زمانے میں بھی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی. اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بی بی ام سلمہ کو دے دیا تھا کہ جب مہمان آئے تو علی مرتضیٰ کو دے دیجیے گا. اس کے 2 حصے جو کیے تھے، باقی 2 حصے ان میں سے ایک حصہ امیر المومنین علیہ السلام کو دیا کہ وہ شادی کے لیے اہتمام کریں، کچھ کپڑے وغیرہ یہ وہ، اور کچھ عطر وغیرہ، خوشبوئیں وغیرہ نے، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ گھر کے لیے مثلا برتن وغیرہ یہ سب کچھ. اور حکم یہ دیا تھا کہ اپنی زرہ کو بیچ کے لائیں اور اس سے مہریہ ادا فرمائیں. یہ شادی تھی جو بہت ہی سیدھی سادی، لیکن جس کا چرچا آسمانوں تک تھا. لوگ یہاں پر کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچتے ہیں. ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جو کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور چرچا کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا شادی کا یا بیٹی کی شادی کا، لیکن چرچا تو وہ ہو جو آسمانوں تک ہو، ملائکہ کے اندر جن کا چرچا.
تو وہ چرچا آپ دیکھیے، لیکن وہ شادی کیسی تھی زمین پر جو ہوئی، بہت سادی شادی. لیکن ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے، ان میں کوئی شخص بھی ہے ایسا. دور دور تک کڑوی بات ہے، لیکن دور دور تک ایسا آثار کوئی نہیں ہوتے. ڈھول ڈھمکا شادی بیاہ کے اندر، ناچ گانا، مرد اور عورت مکس بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شادی ہو رہی ہوتی ہے. کیا یہ شادی ہے؟ شادی ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہے، کسی کے سر پہ چادر ہی نہیں، اور پھر وہ مکس گیدرنگ، یہ سب کچھ. اور پھر جب مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ آپ نکاح پڑھا دیجئے، تو جب وہ آنے کے ساتھ ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو نکاح نہیں پڑھا سکتے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم تو نکاح نہیں پڑھائیں گے، بھائی یہ میوزک وغیرہ بند کیجئے. اور وہ مولانا کے ڈر سے تو میوزک بند ہو جاتی ہے، لیکن مولانا کے جاننے کے بعد خدا کا خوف نہیں ہوتا، نہ اس وقت نہ بعد. اور پھر وہ دھوم دھماکہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ شادیاں ہوتی ہیں ہماری، جس شادی کا کوئی بھی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس شادی کا دین سے دور دور سے کوئی تعلق نہ ہو، کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اولاد جو پیدا ہوگی وہ ایسی ہوگی جو ماں باپ کے ساتھ وفا کرے گی؟ دین کا چھوڑیں بھائی، دین کی تو بات کی بات، دین کا تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر دین کے ساتھ آپ وفا کریں، اپنی اولادوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں، شادی کے وقت سے شروع کریں یہ تمام تر معاملات، تو آپ کی اولاد بھی اگر صالح ہوگی، اگر خدا کی وفادار ہوگی، اگر دین کے ساتھ وفا کرے گی تو آپ کے ساتھ وفا کرے گی. نہیں تو بڑھاپے کے اندر آپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں پھینک دے گی اور آپ کو پوچھنے بھی نہیں آئے گی. سال سال میں ایک فادرز ڈے، ایک مدرز ڈے منا لیں گے، وہ بھی شاید ایک ٹیلی فون کال یا ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے آپ کو پیغام آ جائے گا کہ ہیپی فادرز ڈے. یہ اولاد آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، نہیں تو یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کو اگر آپ اپنے مولا مانتے ہیں اور بی بی سیدہ کو اپنی سیدہ مانتے ہیں، تو پھر ان سے ان کے جو ہدایات ہیں، جو وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں، ان کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھیں. جو آپ نے فرمایا مقامات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے میری بی بی کی، کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ کے راضی ہونے سے اور غضبناک ہوتا ہے آپ کے غضبناک ہونے سے. اگر آپ اس حدیث کو گہرائی میں دیکھیں تو اس کا الٹ یہ اگر ہوتا تو ہماری مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ اے فاطمہ جس چیز سے اللہ راضی ہے اس پر آپ بھی راضی ہیں، جس چیز سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے آپ بھی غضبناک ہوتی ہیں. لیکن یہ بی بی سیدہ کا مقام ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جس سے سیدہ آپ غضبناک ہو جائیں اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس چیز سے اور اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بی بی کس کس سے ناراض تھی. جائیے صحیح بخاری کو ٹٹولیے، نام بھی لکھے ہیں اور یہ صحیح ستہ میں نام آپ کو مل جائیں گے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کن کن لوگوں سے غضبناک تھی حتیٰ کہ دنیا سے چلی گئی. اور یاد رکھیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شہیدہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے اعمال پر گواہ ہیں. اور جب ہم یا فاطمہ کرتے ہیں تو ہمارے ہر فعل ہر قول کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور ایسا نہ ہو کبھی، ایسا کبھی نہ ہو خدا نہ کرے کہ وہ ہمارے سے روز قیامت جب وہ شفاعت کا مقام ہو تو وہ یہ فرمائیں کہ دنیا میں تو تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں راضی ہوتی، اب یہاں پر آ کر جو تم میرے پاس آئے ہو میں کس چیز سے راضی ہوں، تم نے کوئی تو ایسا کام کیا ہوتا جس سے میں راضی ہوتی. لوگ تو بس رسمن اگر دین کو لے کے چل رہے ہیں اور رسمی طور کے اوپر، میں حقیقت میں درد دل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ البتہ اصلاح کے پہلو کے حوالے سے کہ آج کل سب کچھ رسم و رواج کی حد تک رہ گیا ہے کہ اگر ہم لوگ محرم آنے والا ہے کچھ مہینے تک، تو محرم کی عزاداری بھی ہم لوگ جائیں گے، عزاداری کریں گے اور یہ سب کچھ کریں گے. اس میں جو بانیان مجلس ہیں، البتہ جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے وہ تو عزاداری کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، بہت بلند مقام ہے عزاداروں کا.
اور بہت بلند مقام ہے ان کا کہ جو عزاداریاں کرواتے ہیں، لیکن جو عزاداریاں کروانے میں چند چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بی بی سیدہ اس پہ راضی نہیں ہوں گی۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلانے شخص کو بلایا جائے اور ان کو اتنے لاکھ روپے دیے جائیں، 50 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ فلانے صاحب کو دیے جائیں، اور پھر کہا جائے کہ جناب ہمارے امام بارگاہ میں تو ہماری جگہ پر تو فلانے صاحب پڑھ رہے ہیں جن کو اتنی بڑی نیاز دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے ان کی زبان سے یہ نہ سنیں گے کہ ہم نے تو کوشش یہ کی کہ ان کو بلائیں جن سے سیدہ راضی ہو، جن کے لال کی مجلس ہے وہ راضی ہو، یہ کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، ایران کا ایک بہت مشہور عالم دین تھے، جیسے ہمارے طالب جوہری صاحب ہیں، اس میں آ گئے تھے، نام ان کا بھول گیا شیخ کا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس آگے، محرم کے ایام تھے، کہا شیخ ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجئے، پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھ دیتے ہیں۔ کہنے لگے معلوم نہیں کیا دل میں آیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن بالآخر مجلس ہے، کہا پڑھ دیں گے۔ 10 دن کہا مجلس پڑھی، بچوں نے بیٹھ کر فضائل بھی سنے، مصائب بھی سنے اور روئے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جب مجلس ختم ہوئی جانے لگے، کہا شیخ نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ کدھر جاتے ہیں، ہمیں چائے تو لانے دیں آپ کے لیے۔ اب معصوم بچے چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کہاں سے پیسے جمع کر کے انہوں نے بڑی محبت سے، بات تو خلوص کی ہے نا بھائی، بات خلوص کی ہے، جو بیوی جس پہ راضی ہوتی ہے وہ خلوص ہے، نقطہ ادھر ہے۔ پیسے جمع کر کے لائے، چائے بنائی اور شیخ کو لا کے دی۔ اب شیخ نے جو دیکھا تو وہ جیسے پانی مائل، جیسے پانی ہوتا ہے کلر لیس، اس میں رنگ ہی نہیں تھا۔ شیخ نے وہ چائے دیکھی اور زمین پر پھینک، زمین پہ کیا پھینکی، بچوں نے دیکھا، کہا شیخ آپ کے لیے ہم چائے لائے، آپ نے زمین پہ پھینک دی۔ کہا بچوں کوئی نہیں، خیر ہو گئی چائے، بس ٹھیک ہے خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ کہنے کہ رات کو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت خواب میں تشریف لاتی، فرماتی ہیں شیخ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے چائے بنا کے لائی اور تم نے پھینک دی، تم اتنے بڑے ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، یعنی ان بچوں میں جو معصومیت تھی، جو خلوص تھا، جو پاکیزگی تھی، ان پر بی راضی تھی، ان کی وجہ سے اس مجلس میں شریک ہوتی تھی اور اس شیخ کے اوپر بھی راضی تھی، تبھی تو اپنے دستے مبارک سے فرمایا کہ میں چائے بنا کر لائی۔ وہ بچوں نے چائے نہیں دی، وہ میں نے دی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے لیے بھی تو فرماتے نا، وہ پتھری آپ نے نہیں پھینکی، کنکری میں نے پھینکی، یہ گھر مثلا بیت اللہ وہ میرا گھر ہے، تو وہ اللہ کا لامکان ہے، اس کا گھر نہیں۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں تشبیہ، نسبت۔ تو بی بی سیدہ نے جو فرمایا کہ میں ہم نے چائے بنائی، میں چائے بنا کے تم لوگوں تمہارے لیے لے کے آئی تھی، تم نے اتنے بڑے ہو گئے کہ تم نے پھینکی۔ تو بی بی کو خلوص چاہیے، بی بی کو پاکیزگی چاہیے، لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی چاہیے، عمل میں پاکیزگی چاہیے، ایمان میں پاکیزگی چاہیے، دکھاوا نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں چاہیے۔ بی بی کو ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے۔ اور جب ایسا کوئی ہو جائے جس میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ کیا ہے، بچے میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، بچہ زمین پر خاک پر بیٹھتا ہے، خاک پر بیٹھتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا لقب مبارک ابو تراب، ابو تراب۔ مولا علی زمین پر فرش پر بیٹھتے تھے۔ بی بی سیدہ کے مقامات کی بات آگے ہوگی انشاءاللہ۔ بی بی سیدہ فرش پر بیٹھتی تھیں، جو جس گھر میں جس میں شادی بیاہ ہو کر بی بی سیدہ تشریف لے کے آئی ہیں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں، اس میں کیا تھا؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی اتنے بڑے کوئی فرنیچر تھے، کوئی اے سی کولر، اے سیز وغیرہ سپلٹ یونٹس لگے ہوئے تھے، کوئی سینٹرل ہیٹنگ سسٹم تھا سردیوں کے لیے، بڑے بڑے بیڈ سے نہیں، ایک فرش، ایک فرش تھا، ایک چادر نما فرش تھا، جو اور چند برتن تھے جو وہاں پر موجود تھے اس گھر کے اندر۔ بی بی اس گھر میں سادہ ترین گھر میں تشریف لے کے آئیں گے۔ بی بی کو سادگی پسند ہے، بی بی کو سب کے لیے سادگی، مولا علی علیہ السلام کو سادگی پسند ہے۔ یہ ہمارے امام ہے، یہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہے۔ جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت پر قبلہ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، کیونکہ وقت میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نکات کو، زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے، تاکہ چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں، کہ ہماری کیونکہ بزرگان تو سب جانتے ہیں اور ہم ان سے روزی سیکھتے رہتے ہیں، یہ سب ہمارے
नौजवानों के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए उलमा को यहाँ पर ज़हमत दी जाती है कि वो एजुकेट करें और इस मीडिया के ज़रिए से लामुतनाही जो है वो अफराद तक इस सिलसिले को पहुँचाया जा सके। तो क़िबला मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को उसमें शामिल करूँ। बीबी का ज़िक्र हुआ, मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि खलीफतुल बिला फ़ख्र हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। थोड़ी सी कद्र व मंजिलत मौला अमीरुल मोमिनीन की भी बयान हो जाए। जी, मैं जैसे बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मैंने अभी एक हदीस पढ़ी थी कि इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा के व यग़ज़ब लिग़ज़बिक, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो कुरान की तरफ आइए तो वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह याद आता है। वो आय मुबारका कि जब शब हिजरत मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोए तो अल्लाह ने कहा कि तमाम इंसानों में, यानी आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान हैं, इनमें कोई एक ऐसा है मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, जो अपने आप को बेच देते हैं, अपने नफ्स को बेच देते हैं, मर्जी खुदा को हासिल कर लेते हैं, मर्जी खुदा को खरीद लेते हैं। तो ये वो अली इब्न अबी तालिब जिनके पास मर्जी खुदा मौजूद, बीबी सैयदा के पास मर्जी खुदा मौजूद, मौला अली अलैहिस्सलाम के पास मर्जी खुदा ऐसी मौजूद कि जगह जगह के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फकत गदीर में याद नहीं किया था कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला, और फकत उधर ही ऐलान नहीं किया था कि मेरे बाद मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब होंगे। जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया था। मसलन एक हदीस जो सही बुखारी के अंदर भी है और मुस्तनद तरीन है, सही बुखारी से कोई दूसरे भाई लोग भी कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के कंधों पर हाथ रख के जब जंग तबूक की तरफ, ये बहुत मुहिम मौका था कि जब जंग तबूक की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को पीछे मदीने वालों की तरफ छोड़ के गए कि या अली आप इधर देखभाल कीजिएगा। देखिए वो रसूलुल्लाह जो मदीने से जाते हुए राजी नहीं है कि मदीना किसी रहबर के बगैर रहे और रहबर अली के अलावा कोई और हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दुनिया से तशरीफ ले जाए, पर्दापोशी करें, और उनके बाद जो भागदौड़ है इस्लाम की वो मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के हाथ में चली जाए। लिहाजा उन्होंने जगह जगह फरमाया या अली अंत मिन्नी वाना मिनकी, अली आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ, व अंत वसी मिन बादी, और आप मेरे बाद मेरे वसी होंगे, व अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और आप मेरे भाई हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लहमों का लहमी दमों का दमी, आपका गोश्त मेरा गोश्त है, आपका खून मेरा खून है, मेरी सुलह उसके साथ सुलह है जिसकी आपके साथ सुलह हो, मेरी जंग उसके साथ जंग है जिसके साथ आपकी जंग हो। कोई आपसे जंग करे गोया उसने मुझ रसूलुल्लाह से जंग की। और फिर बेहतरीन बहुत सारे मुकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम को कोई मौका ऐसा नहीं जाता था कि मसलन वो ये ना मारफी करवा दें कि ये कौन है। दूसरी रिवायत भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि वो जब जंग ओहद के अंदर जाते हुए सब लोग 40 दिन तक, 39वां दिन हो चुका था, लेकिन नाकामी से माथे पर लिखी हुई थी तमाम मुसलमानों के, बल्कि कह दूं कि इस्लाम भी उस वक्त नजदीक था कि जलील हो जाए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि 40वें दिन तक फतह हो जाएगी इस्लाम को, और फरमाया था कि मुझे अल्लाह ताला ने ये खबर दे दी है। तो फिर ये सच किसने बनाया? ये फकत अली इब्न अबी तालिब के अलावा और कोई नहीं थे। और उस मुकाम पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ला उतियन्ना रायतन गदन रजुलन, कल मैं उसके हाथ में अलम दूंगा जो मर्द होगा। गोया बाकी सब नामर्द थे, और मर्द थे तो बस अली थे जिन्होंने ये परचम पकड़ा। और फिर फरमाया कि बस तुम्हारे हाथ पे है अली
اسلام کو فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کو فتح تمہارے ہاتھ پر ہوگی. اور یہی ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے تو وہ لوگ جو کہ پریشان حال، وہ کئی کوششیں کر کر کے تھک گئے تھے، جب وہ انہوں نے دیکھا کہ علی تشریف لا رہے ہیں تو سب ایک طرف چونک کے دیکھنے لگے. تو مولا علی علیہ السلام نے آتے ہی ایک جملہ فرمایا، کہا کس چیز کے انتظار میں ہو؟ ابھی تشریف لے کے آئے ہیں، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیوں نہیں تم لوگ حملہ کرتے؟ اور پھر وہ سب تاریخی واقعات سب کو معلوم ہے. یہ دوسری تشریف بھی روایت ہے جو کیسے لائے، اور تشریف بھی کیسے لائے چشم زدن کے اندر جب نعت علی پڑھی گئی اور تہی عرض کیا کیا. اور اللہ اکبر، وہ تو اگر اس پہ بات کی تو پھر ایک پورا ایک پروگرام چاہیے جس آنکھیں مسجد کے ساتھ. یس، جس مسجد اور آشوب بڑوں چشم بڑوں تھا. نے بڑوں ہاں، بڑوں نے امام حسرت الدین، کی، حضرت ابو بکر نے حسرت کی، حضرت عمر نے حسرت کی کہ کاش ہمیں وہ چند چیزیں ہمیں مل جاتی جو علی کو ملی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو آج کا دن، شادی کا جو دن ہے، کہ ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ان سے ہوئی ہے، کاش ہم سے ہو جاتی. تو میں نے تو کہہ دیا کہ بھائی برابری تو فقط مولا علی علیہ السلام. میں نے کیا کہہ دیا، اللہ نے کہا. روایات میں موجود ہے اہل سنت اور شیعہ کی کتب میں کہ بس اگر ہم کفو کوئی تھے برابری کر سکتے تھے تو مولا علی تھے، باقی تو کوئی اس لائق ہی نہیں تھا. تو دوسرا اس چیز کے اوپر کہ وہ جو رسول اللہ نے پرچم دیا. تیسرا وہ کہ جب اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے تھے اور انہوں نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ سدو ابواب کلھا الا باب علی، کہ یہ جو مسجد کے تمام تر دروازے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، بس اگر کھلا رہے گا مسجد کی طرف جو دروازہ ہے وہ فقط علی کا اور فاطمہ اور حسن و حسین کا دروازہ ہے جو کھلا رہے گا، باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. تو حسرت تھی کہ کاش ہمارا بھی دروازہ کوئی ایک کھڑکی، حتیٰ کہ روایات میں کہ آگے یہ کہا کہ اچھا دروازہ نہیں تو کم سے کم ایک روشندانی ہمارا کھلا رہے، ایک کھڑکی کھلنے کی اجازت دے دی جائے. تو حضور نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں، حسرت اس تو کی کر بھی سکتا ہے نا. اجازت ہاں، جی حسرت تو کر سکتا جی ہے، جی چھوٹی چھوٹی حسرتیں ہوتی ہیں لوگ. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. حسرتیں کی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، دم کہاں نکلے مولا علی، کہاں بی بی فاطمہ یا الزہرا اور کہاں کوئی اور. تو وہ حسرتیں تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن وہ حسرتیں یہ تو تب ہوں کہ جب آپ کچھ ہوں، جب کچھ بھی نہ ہوں تو وہ جو سب کچھ ہیں، جو سب کے سروں کے تاج ہیں، کہ جو خود حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا آیا حضرت عبداللہ ابن عمر اور کہا کہ بابا مجھے حسنین نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ ہمارے غلاموں کی اولاد، تم کیا ہو کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو. کہا اچھا یہ کہا ہے تو جائیے فوراً ان سے کہیے اگر تم نے سنا ہے کہ ان سے کاغذ پہ لکھوا لیجئے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور جب میں مروں تو میری قبر میں ڈال دینا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں آیا. تو بہر صورت کہ اصحاب کا اپنا مقام ہے، لیکن جو اہل بیت ہیں، اہل بیت اطہار، ان کا مقام اور ہے. جناب بالکل صحیح، بالکل صحیح. مولا امیر المومنین کی مقام و منزلت پر جو ہے وہ تھوڑی سی بات ہوئی اور تیزی سے آگے بڑھیں گے. اور عصمت کبریٰ، کیونکہ ایک عصمت جو ہے وہ انبیاء کی ماننے پر آئیں تو 1,51,24,000 انبیاء کی عصمت مان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو 12 کی عصمت آج تک سمجھ نہ آئے. عصمت سب سے پہلے عصمت کبریٰ ہے کیا چیز پہ تھوڑی سی نوجوانوں کے لیے روشنی ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ بحث کریں گے. دیکھیے، عصمت سب سے پہلے اگر لغوی مفہوم کی طرف اگر جائیں، معصوم وہ شخص جو گناہ نہ کرے، جس نے گناہ نہیں کیا وہ معصوم ہوا. لیکن جو معصومین جس سے مراد ہم لوگ لیتے ہیں، جس عصمت کبریٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عصمت کبریٰ پر فائز ہیں. ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں. ایک حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام میرے ذہن میں آتی ہے کہ فرمایا کہ ہم آئمہ تمام مخلوقات پر حجت خدا ہیں، اور ہم تمام 11 آئمہ معصومین علیہ السلام پر فاطمہ الزہرا حجت خدا ہیں. اللہ کی طرف سے حجت ہم پر فاطمہ الزہرا ہے. یہ عصمت کبریٰ تو ادھر سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے. پھر دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ سارے مسلمان بی بی مریم کو ایک آیہ مبارکہ کی وجہ سے معصوم من الخطا مانتے ہیں، اور وہ یہ کہ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے،
वस्तफाक अला निसाइल आलमीन, اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا، پاک کر دیا، اور تمام عالمین کی خواتین پر آپ کو ہم نے پاک اور پاکیزہ بنا دیا، چن آئے تصویر نظر کیوں نہیں آتی؟ آئے مباہلہ نظر کیوں نہیں آتی؟ بدر کی آگ کیوں نظر آتی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں نا. بہرحال خیر اس میں تو بات کریں گے، بہرحال اس میں تو بات کریں گے. جی میں اس میں پڑھ رہا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو آیت تطہیر میں جو آپ دیکھ لیجئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں اگر ایک دفعہ اللہ نے طہارت کا تذکرہ کیا تو یہاں 2 دفعہ کیا. تو بی بی فاطمہ الزہرا کو کسی سنی شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت تطہیر کی مصداق بی بی فاطمہ الزہرا نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام نہیں ہے، امام حسن و امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ارادہ تکوینی ہے. دیکھیں نا، جب اللہ ارادہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو دور رکھو، اس میں کوئی زمان کی قید نہیں ہے، تو اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے، نہ کہ ان کو رجس سے دور رکھا ہے بلکہ رجس کو ان سے دور رکھا ہے. اب رجس کی لغوی مفہوم کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بظاہر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی رجس ہے، جو نجاسات ہیں وہ بھی رجس ہے، کافر بھی رجس ہے، مثلا برائی بھی رجس ہے، ہر گندی چیز رجس ہے. بھائی ہم تو خلاصہ یہ ہم نے کیا کہ جو شخص بھی یا جو چیز بھی یا جو شے بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. اور وہ اتنے پاک ہیں، اتنے عصمت کبریٰ پر فائز ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز جو نہ آ سکے اور ان سے دور رہے وہ رجس ہے، اور بس وہی چیز آئے گی جو پاک اور پاکیزہ ہو. لہٰذا خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ان اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. گویا اس پاک ظرف میں بس پاک ہستیوں کی محبت ہی آ سکتی ہے جس قلوب میں نہیں آ سکتی. یعنی کسی کا منہ اتر جائے مولا امیر المومنین کا نام سن کر تو وہ رجس ہے. سیدھی سیدھی بات ہو گئی نا. اگر کسی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے اچانک یا بڑھ جائے اور چہرے پر زردی آ جائے نام سنتے ہی مولا امیر المومنین کا، تو وہ ظاہر ہے چونکہ اس وقت تو ڈی این اے نہیں ہوتا تھا نا. اس وقت تو جب کلہ اشدر کو چیرا ہے تو وہ عربوں کی مطلب اس وقت تو ولادت کی طہارت کو پیمانہ بنانے کا ذریعہ صرف یہی تھا کہ اس کے سامنے امیر المومنین کا ذکر کیا جائے اور وہ قیامت تک رہے گا. اس زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ تو یہی تھا. جی ہاں، ایسا ہی ہے نا. بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ آپ فرما رہے ہیں تو ٹیسٹ ایک اور بھی تھا کہ اس زمانے میں کیا آج کے زمانے میں بھی کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یغبظک الا المنافق. یا علی آپ سے بس وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور نفرت وہ کرے گا جو بغض وہ رکھے گا، اور نفرت وہ کرے گا جو منافق ہوگا. تو کہا کتنے آسان سے روایت ہے کہ ہم اگر جب دیکھنا چاہتے تھے کہ منافق کون ہے، بظاہر سب کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سب مسلمان، لیکن پھر ان میں منافق کون ہے، دل میں کفر کس کے. کہا جب ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور دل میں نفرت ظاہر ہوتی تھی کہ چہرے پر جب نمایاں ہوتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے. اور وہ آج بھی وہ یہی دلیل چلتی آ رہی ہے. میں آپ ویڈیو میں آپ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب انجینئر مرزا صاحب کا آپ نے شاید نام سنا، وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک باغی گروہ کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمار یاسر کو قتل جو رسول اللہ کی جو حدیث ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کا تذکرہ جو کیا تو جواب میں انہوں نے کیا کہا ہے، کہاں صفین کے اندر ہمارے یاسر نہ مارے جاتے، قتل نہ ہوتے، مگر یہ کہ علی مرتضیٰ ان کو لے کے آئے، لہٰذا قتل کرنے والے تو وہ صاحب نہیں تھے بلکہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے والے تو در حقیقت مولا علی مرتضیٰ. بدبخت انسان. اس کو میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ تو بتا کہ پھر تیری اس دلیل سے حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا ہو. بھائی بات یہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی کچھ نہیں. مقصد بھائی اس زمانے کے اندر پیسے چلتے تھے، تلوار سر پہ تھی،
تلوار کا خوف تھا، پیسے کا لالچ تھا. آج کے زمانے میں نہ وہ تلواریں رہیں اور نہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی پیسے آنے کی امید ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اگر سوچئے تو وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ دل میں بغض مولا علی ہے، دل میں بغض مولا علی ہے. اور اس کے اندر تو جواب اس مولوی صاحب کو میں یہ بھی دینا چاہتا جی نہیں، قصور تو آپ اس حدیث رسول سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں میں علی مرتضی کی محبت پاؤ تو اپنی ماں کا شکر ادا کرو. تو بھائی جو آپ ایسوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کھل کے کہ نہ آپ کے والدین کوئی غلطی کرتے، نہ آپ کے دل میں بغض ہوتا، اور نہ ہی آپ آج ایسی احمقانہ گفتگو کرتے. تو بغض تو ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن کوئی بغض کی وجہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتی. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتا کہ بھائی 1400 سال پہلے مولا علی تھے، انہوں نے نہ تمہارے کسی چاچے مامے کو قتل کیا، نہ کچھ ہوا. تمہاری ان سے دشمنی آخر ہے کیا؟ بدر میں ہوئے نا، بدر میں ہوئے نا، مامو جان کا کو خال المومنین اور سارا ہے تو وہ سب مارے گئے نا. قبلہ کہاں، کیوں نہیں، وہ بدر کی آگ ہے، بدر کی آگ ہے. بار بار یاد کرتا ہوں اس کو میں، وہی سے معاملہ ہے. اچھا کیا ہادی کو معصوم ہونا ضروری ہے؟ کیا کسی ایسے شخص کو ہادی بنایا جا سکتا ہے کہ جس کا ماضی داغدار ہو اور وہ جی حاجی صاحب ہو کے آ گئے داڑھی واڑی رکھ کے اور جو ہے وہ پگڑی وگڑی باندھ کے وہ ہادی ہے؟ یا خدا کی یہاں جو ہادی ہے وہ بے مثل ہونا چاہیے، وہ صاحب عصمت ہونا چاہیے، اس کے کردار پر نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں انگلی انگوش نمائی نہیں ہو سکتی ہو. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہادی کیسا ہونا چاہیے خدا کی نگاہ سے، قرآنی مفہوم کی روشنی میں؟ حضور بات یہ ہے کہ ہدایت تو کرنے کا وہی اسی کو حق پہنچتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوں. اور اگر زندگی میں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، ایک بھی گناہ کیا ہو، تو وہ ہادی نہیں ہو سکتے. یہ عقلی بات ہے بھائی. جس کو خود ہدایت یافتہ نہ ہو، وہ کیسے کسی کو اس چیز کی نصیحت کرے گا جس پر اس نے خود عمل نہ کیا ہو؟ یہ تو انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں ہپوکریسی ہوگی نا، کہ بھائی آپ جس چیز کو خود نہیں، آپ جو صفات آپ میں نہیں ہے، وہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا اسلام کی طرف دعوت، وہ عمل آپ میں نہیں ہے تو وہ آپ نہیں ہو سکتے. وہ ایمان آپ میں نہیں ہے تو آپ وہ نہیں ہو سکتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ ہادی اللہ بناتا ہے. اللہ نے فرمایا رسول آپ امت کو ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے میں نے ہادی بنا کر بھیجا. ومن ربکما، جب فرعون نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جواب میں فرمایا تھا جی واضح بات ہے. قرآن کی آیت آپ نے پیش کی، مگر لوگ بعض ایسے لوگوں کو ہادی اور رہبر مانتے ہیں جن کے لیے تاریخ بڑی پڑی ہے کہ کہیں شراب خانوں پہ پٹ کے آئے. اگر آج کی عام فہم زبان میں کہیں تو انسان کہے گا کہ نائٹ کلب سے پٹ کے آئے. تو مطلب یہ ایک تو کس طرح سے اس کو مان لیتے ہیں، ہضم کیسے کر لیتے ہیں؟ قرآن کی صریح آیت موجود ہے ہدایت کے لیے کہ کون ہدایت دے گا، کون ہادی ہوگا. اس کے لیے ان میں لدونی کا بھی مالک ہونا چاہیے، جو جان سکے، مستقبل پہ بھی بات کر سکے، لوگوں کے مسئلے بھی حل کر سکے، آگے زبانوں کو بھی دیکھ سکے، مطلب اور اس کے وہ صاحب عصمت بھی ہو، مطلب ایک خاندان ہو، مطلب اللہ کا نمائندہ ہو. تو کس طرح سے اب آیت میں موجود ہے تو پھر ادھر ادھر سے بنا کر لانا، اس کو پالش کرنا اور اس کو اس کے فضائل گڑھنے، کیوں آخر کیوں جہنم اختیار کرتے ہیں لوگ؟ جی تو میں یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی اور پھر ہدایت بھی کر دی. انسان تو اپنی خلقت تک کا محتاج ہے کہ وہ وجود میں تب آیا کہ جب اللہ نے اس کو خلق کیا، ورنہ وہ خود سے خلق نہیں ہو سکتا تھا. وہ محتاج ہے اور اللہ نے اس کی ہدایت بھی کر دی. ہدایت یعنی خدا کی طرف سے. لہٰذا جب خدا کی طرف سے ہدایت ہے
تو ہادی خدا کی طرف سے جو ہدایت کرے گا وہی کرے گا جس کو خدا نے ہدایت کے لیے خلق کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ کی طرف میں آپ کی ذہن کو اس طرف لے کے جاؤں کہ آپ دیکھیے کہ جب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے یہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ. اللہ کی یہ عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو خلق کیا وہ ہادی برحق خلق کیے، وہ خلیفہ تھے، وہ ہادی تھے. ہادی ہی خلیفہ ہوتے ہیں، خلیفہ ہی ہادی ہوتے ہیں. اب یہ خلیفہ اور ہادی یا امام ہوتے ہیں یا نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں، بس ان کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہ اگر ہادی ہوں تو بس یہ ہوں، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور یہ ہم نہیں چن سکتے. ہمیں بنانے کا کوئی اختیار ہمارے پاس ہے نہیں. سارے دنیا کے ملائکہ اور فرشتے اور جنوں انس اور انبیاء بھی سب جمع ہو جائیں اور وہ کسی کو چننا چاہیں تو وہ نہیں چن سکتے. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہدی الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالمین تک یعنی گناہ گاروں تک نہیں پہنچے گا. میں جانتا ہوں کس تک امامت جانی چاہیے. تو گویا یہ جو امامت اور خلافت اور ہادی اور کا جو مسئلہ ہے یہ فقط خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی ہے جو چنتا ہے اور وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون ہے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اس عصمت پر فائز ہوتے ہیں جو خلقی اس طریقے سے ہوئے کہ جس طرف علم لدنی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ ایسے عالم نہیں ہوتے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کریں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے علم حاصل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے وجود مبارک کے اندر کتاب اللہ ان کی روح مبارک میں مجسم ہوتی ہے کتاب اللہ. یہ آتے ہی کہتے ہیں توریت کے صحیفے سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، کیا سناؤں. اللہ اکبر. جی ہاں، یعنی تمام کتاب اللہ وہ جو قرآن اور جو باقی کتب ہے یعنی جو نازل ہوئی آسمان سے وہ سب کا سب علوم امیر المؤمنین علیہ السلام میں موجود ہے. نہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ تمام 12 ائمہ معصومین علیہ السلام میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں بھی ودیت کر دیا گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پورا علم ہے. جب کفار آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ بس میں گواہ ہوں، اللہ گواہ ہے. اور کون گواہ ہے؟ وہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا صاحب علم کتاب اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے جن کے پاس تمام علم موجود ہے. انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں رسول اللہ نے فرمایا اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جس کو مجھ تک پہنچنے اور اس علم شہر علم تک پہنچنے کی ضرورت ہو، احتیاج ہو تو وہ دروازے پر آئے گا. چھت تو روکنے کے لیے ہوتی ہے، دیواریں روکنے کے لیے ہوتی ہیں، دروازے پر وہ آتا ہے جس کو شریف آدمی دروازے سے آتا ہے. شریف آدمی دروازے سے آتا ہے، دستک دے کے دیوار پھیلان کے نہیں آتا. بہرحال بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اسلام آباد سے شرکت کی ہمارے پروگرام میں. ہمارا موضوع زوج النورین الامیر المومنین و امیرۃ الکونین جناب فی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ہماری اور